بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا نوجوان۔ ان میں بچپن ہی سے کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ صرف 12 برس کی عمر میں انہوں نے ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر کے سدھا لیا، جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس 12 سالہ بچے کا ساتھی رہا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے سکندر اعظم 356 BC میں پیدا ہوئے۔ مقدونیہ شمالی یونان سے جزیرہ نما بلقان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان کے والد کو ان کے بچپن ہی سے ایک محافظ نے قتل کر دیا، جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی، جس میں سکندر اعظم نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا اور 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوئم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھیں اور اس لیے اہم تھیں کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، جو سکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ سکندر اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کورنتھ میں مشہور فلسفی ڈیوجینس سے ملنے گئے تاکہ انہیں ان کے کام پر خراج تحسین پیش کریں۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچے تو ڈیوجینس بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے ڈیوجینس سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو جواب میں ڈیوجینس نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوتی تھیں۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر اعظم کے ہاتھوں سے ہوا۔ ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے ایک بادشاہ داریوش سوئم کی شکست کو تاریخ کے اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ سکندر اعظم کے والد فلپ دوئم نے تنہا مقدونیہ کی فوج کو ایک ایسی مؤثر فوج بنا دیا جس کا خوف اس قدیم دنیا میں دور دور تک پھیل گیا۔ فلپ نے مقدونیہ کے پورے معاشرے کو ایک پیشہ ور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا۔ اعلیٰ درجے کے پیادے، گھڑ سوار دستے، نیزے باز اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے۔ فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورثے میں ملی۔ سکندر اعظم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی ساز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ایک صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز حب الوطنی سے جوڑ کر پیش کیا۔ سکندر اعظم نے ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جس میں کہا گیا کہ مقدونیہ کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان ایک صدی قبل ہونے والی جنگ میں مقدونیہ شامل ہی نہیں تھا۔ سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے مقدونیہ واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ 323 قبل مسیح میں 32 برس کی عمر میں اپنی واپسی کے سفر میں موجودہ عراق کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پراسرار بیماری ان کی موت کا سبب بن گئی۔ بعض مورخین کے خیال میں موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔